نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کرمنا بنی آدم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہیں مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، آمین کہتے ہیں آپ حضرات۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے بارگاہ رسالت میں درود پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے کلیجہ دہل جائے گا، پر یہ ناز ان کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کے ان کا دامن مچل جائے گا، کہ موج کترا کے ہم سے چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ، جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ، اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا، جب اشارہ کریں گے میرے مصطفیٰ، اپنا بیڑا بھور سے نکل جائے گا۔ اور آخر شعر کہ یوں تو جیتا ہوں حکم میں خدا سے مگر، میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر، میرے دل کی ہے ان کو یقیناً خبر، حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا، حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا، ان کے قدموں پہ جب دم نکل جائے گا، حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا، ان کے قدموں پہ جب دم نکل جائے گا۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5-6 منٹ میں آپ حضرات سے گفتگو کروں گا، آپ حضرات گھبرائیں نہیں۔ ابھی میں نے خطبے کے بعد جو آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت والا بنایا، شرف والا بنایا۔ دیکھیے آپ حضرات، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہم کو انسان بنایا، اور انسان کے ساتھ ساتھ ہم کو مسلمان پیدا فرمایا۔ آپ حضرات گھبرائیں نہیں، شاعر اسلام جناب سجاد نظامی عثمان ہارون صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مولانا مفتی شہریار صاحب قبلہ یہ حضرات تشریف فرما ہے، کچھ ہی دیر کے بعد ممبر پر جلوہ وار ہو جائیں گے۔ میرا نام
سجاد نظامی صاحب کا نام میرے منہ سے نکل گیا، دعا ہے کہ رب قدیر ان کی مغفرت فرمائے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو سنی مسلمان پیدا فرمایا۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں افضل بنایا، اسی طریقے سے پروردگار نے ان کی امت کو بھی تمام امتوں میں افضل بنایا۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا پیار ہے۔ اور پیار کیسا؟ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے آپ حضرات، پھر میں آپ حضرات سے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مرتبہ سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، کئی دن ہو گئے بیت گئے، بارش نہیں ہو رہی تھی، سوکھا ہو گیا۔ آپ کی امت کے لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے، سب پریشان ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ آپ حضرات توجہ سے سنیے، بہت سبق ملے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ بارش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے تمام لوگوں سے فرمایا کہ ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور اپنے ساتھ میں جتنے بھی ہیں، مرد بوڑھے جوان بچے مرد عورتیں جتنے بھی ہیں، ساتھ میں جانوروں کو بھی لے لیں۔ آپ کے کہنے پر آپ کی امت کے جتنے بھی لوگ تھے ایک میدان میں اکٹھے ہو گئے۔ تمام کے تمام آپ کی امت کے لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہوئے اور آپ تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اس کے رسول بھی ہیں۔ جب تمام امت کے لوگ آپ کے اکٹھے ہو گئے تو آپ نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار بارش فرما دے، اے میرے پروردگار بارش فرما دے، تیرے بندے بڑے پریشان ہیں، اے میرے پروردگار بارش فرما دے۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 دن تک دعا کرتے رہے مگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ 3 دن تک دعا کرتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مگر دعا قبول نہیں ہوئی۔ اچھا مجھ کو یہ بتاؤ، کیا نبی کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ نبی ہے، رسول ہے، اللہ انتظار فرماتا یہ کہیں میں کروں، لیکن بتائیے 3 دن ہو گئے آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ حالانکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ بلکہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ مجھ کو پکارتا ہے میں تمہیں 70 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے بندے میں سن رہا ہوں، اے بندے میں سن رہا ہوں۔ بول کیا مانگتا ہے؟ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، یہ بندہ مجھ کو پکار رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ اس کا کوئی خدا نہیں ہے، اگر میں نے اس کی دعا کو قبول نہیں کیا تو یہ سمجھے گا کہ میرا کوئی خدا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ تو ہم جیسے اتھو نتھو ارے خیروں کی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کے محبوب بندے یعنی انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین کرام، تابع تابعین کرام، علماء کرام، اللہ کے محبوب بندے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، بلکہ ان کی دعاؤں سے ہم جیسوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، مدینے کے گدا دیکھے گے دنیا کے امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر۔ تو کیا ثابت ہوا؟ اللہ فرماتا ہے بندہ چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، مجھے پکارتا ہے تو میں 70 مرتبہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو دعا وہ بات الگ ہے، دعا قبول ہوتی ہے، اس کا نتیجہ کبھی اللہ تعالیٰ جلدی ظاہر فرماتا ہے، کبھی دیر میں، قبول ضرور ہوتی ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ چاہے کتنا بھی گنہگار بندہ کیوں نہ ہو دعا رد نہیں ہوتی ہے، مگر یہاں تو نبی کی دعا رد ہو رہی ہے۔
ایک رسول کی دعا رد ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 دن ہو گئے آپ دعا فرما رہے ہیں مگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی. آپ نے خدا کی بارگاہ میں کہا اے میرے پروردگار کیا وجہ ہے؟ 3 دن ہو گئے میں دعا کر رہا ہوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اے میرے پروردگار میں تیرا پیارا نبی، میں تیرا محبوب بندہ، تو انتظار فرماتا ہے میرا محبوب بندہ کہے میں اس کو پورا کروں، میں تیرا نبی ہوں. اے میرے پروردگار کیا میرا جاہ و جلال تیرے نزدیک کم ہو گیا؟ کیا میری عزت تیرے نزدیک کم ہو گئی؟ میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ تمہارے جاہ و جلال میں میرے نزدیک کوئی کمی نہیں ہے، تمہاری عزت میں میرے نزدیک کوئی کمی نہیں ہے، مگر تمہاری دعا اس لیے رد ہو رہی ہے کہ تمہاری امت میں ایک شخص ایسا ہے جو چغل خور ہے. اللہ اکبر کہہ دعا فرما. بتائیے امت میں فقط ایک شخص ایسا ہے جو چغل خور ہے اور اس کی وجہ سے نبی کی دعا رد ہو گئی. اب بستی میں اگر 4-5 چغل خور پیدا ہو جائے تو امام صاحب کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ جو چوراہوں پہ بیٹھ کر کے چغل خوریاں کرنے والے مولانا لوگ ہوتے ہیں کیا؟ ایک تو نماز نہ پڑھنا، اوپر سے کوئی نماز پڑھ کر کے نکل کے جا رہا ہے تو آدمی کہتا ہے دیکھو یہ نماز پڑھتا، سر اس کا دگے میں رہتا ہے، پیچھے کا حصہ دگے میں رہتا ہے، سر سجدے میں رہتا ہے، ایسے ویسے کام کرتا ہے، یہ کرتا بڑا نمازی بننا. نماز پڑھتے نہیں. ایک تو مسجدوں میں جاتے ہیں تو حالات کیا ہوتے ہیں، جیسی دعا لمبی کر دی مولانا صاحب نے، کیا ضرورت تھی اتنی لمبی دعا کرنے کی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت شاعر ہندوستان جناب عثمان رضا ہارونی، شاعر ہندوستان جناب عثمان رضا ہارونی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. آپ بیٹھیے. میں جو گفتگو کر رہا ہوں آپ حضرات کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ درشی پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ. 2-3 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کر کے میں بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے پروردگار میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ اللہ فرماتا تمہاری امت میں ایک شخص ایسا جو چغل خور ہے، اس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اس سے توبہ کرا لو میں تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا. اتنا سننا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اعلان فرمایا کون شخص ایسا جو چغل خوری کرتا ہے، کون شخص ایسا جو اس گناہ میں مصروف ہوتا ہے، آئے آ کر کے توبہ کرے، اس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اب جو شخص چغل خوری کرتا تھا وہ وہیں پر جہاں بیٹھا تھا وہیں دل میں شرمندہ ہونے لگا. اس نے سوچا اگر میں سب کے سامنے اٹھ کر کے جاؤں گا تو لوگ مجھے نیچ نظروں سے دیکھیں گے، مجھے شرمندہ ہونا پڑے گا. تو دل میں اس نے خدا کو پکار لیا اے میرے پروردگار آئندہ میں چغل خوری نہیں کروں گا، آئندہ میں اس گناہ سے دور رہوں گا، اس گناہ سے میں دور رہوں گا. اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے. اس کے دل سے یہ بات نکلی، خدا تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور فوراً بادل آ گیا، بارش ہونے لگی، بڑی تیزی سے بارش ہونے لگی. حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اے میرے پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی وہ شخص آیا ہی نہیں، اس نے اپنی توبہ کی ہی نہیں، تو نے بارش کو فرما دی. پروردگار فرماتا ہے اے میرے موسیٰ، اے میرے پیارے نبی، اس بندے نے مجھے دل میں پکار لیا ہے، اس نے گناہ سے توبہ کر لی ہے، آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا، آئندہ وہ چغل خوری نہیں کرے گا. تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اے میرے پروردگار اس بندے کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا میں دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو پروردگار کیا فرماتا ہے؟ قربان جائیے میرے بھائیوں، پروردگار فرماتا ہے اے موسیٰ وہ بندہ اب تک گناہ کرتا رہا، میں نے اس کو کبھی شرمندہ نہیں کیا، اب تو مجھ سے توبہ کر چکا ہے، اب کیسے شرمندہ کر سکتا ہے؟ تو دعا ہے کہ رب قدیر ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت کی قلت ہے، علماء کرام کی کثرت ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو اسی موضوع پہ آپ حضرات کو سناؤں گا آگے کو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.